کی اولاد ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، جن کے اوپر تلوار اس امت نے چلائی تھی، کوفہ والوں نے چلائی تھی۔ بہرحال جب لاش کو دیکھا گیا تو 72 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے بعد میں جب شہید کر دیا گیا، کوفہ والے اتنے بڑے ظالم ہو گئے تھے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرا سا بھی خوف نہیں آیا، ان کے دل میں اللہ کا ذرا سا بھی ڈر نہیں آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ چلو شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد میں چھوڑ دیا جاتا۔ ایک روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شہید کرنے کے بعد میں 72 کے 72 آدمیوں کی گردنوں کو ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا، ان کے سر کو نکال دیا گیا، 72 کے 72 کے سر کو نکال دیا گیا۔ اور سر کو نکالنے کے بعد میں پھر بھی یہاں تک بس نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا، اس کے بعد میں ابن زیاد بدبخت نے حکم دیا کہ اب کچھ گھوڑوں کو ان کی لاش کے اوپر دوڑایا جائے۔ چنانچہ کچھ گھوڑوں کو لاش کے اوپر دوڑایا گیا، جس سے اعضاء کٹ گئے اور بوٹیاں ریزہ ان کے جسم میں ہو گئے۔ تو کوفہ والے اتنے بڑے ظالم ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ انہوں نے شہید ہونے کے بعد میں لاش کو بھی نہیں چھوڑا، اعضاء کو الگ الگ کر دیا گیا اور جسم سے سر کو الگ کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھی پھر بھی لاش کو نہیں چھوڑا، دفن بھی نہیں کیا، بلکہ اسی طرح وہاں میدان میں چھوڑ کر کے اور گھوڑے دوڑا کر کے چلے گئے، جسم کے ریزہ ہو گیا، بوٹیاں بکھر گئی ہیں، اور اس کے بعد میں وہ چلے گئے اور چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور پھر یہاں تک بھی بس نہیں، بلکہ جب کوفہ میں گئے تو اعلان کرایا کہ جو یزید کا باغی ہے وہ ہم اس کا سر کاٹ کے لا رہے ہیں۔ اور کوفہ کی گلیوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر گھمایا گیا، کوفہ کی گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں بھی لے جا کے رکھ دیا گیا اور اعلان کرایا گیا کہ دیکھو یزید کے ساتھ میں جو دھوکہ کرنے والے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر ابن زیاد کے سامنے وہ سر لا کے رکھا ہے۔ یہ ابن زیاد بڑا بدبخت انسان تھا، سب سے زیادہ بدبخت انسان ان میں یہی تھا ابن زیاد، اسی کے حکم سے تمام کام ہو رہا تھا۔ جب آخر میں آگے اس کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر رکھا گیا تو اس نے اپنی چھڑی اس کے ہاتھ میں دی، وہ چھڑی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر لگائی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا اے بدبخت تو اپنے ہاتھ سے چھڑی ہٹا لے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ان ہونٹوں پر چھڑی مت لگا، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ان ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا کرتے تھے، ان کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے اور ان ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، خبردار ان ہونٹوں پر چھڑی مت لگانا ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ بوڑھے ہو چکے تھے، ابن زیاد بڑے غصے میں کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ اس کے اوپر ظلم کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اب یہ سدھرنے والا نہیں تھا، اس کے لیے موقع اور مہلت ختم ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد میں پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو گھوڑوں پر رکھ کر کے اور پھر جگہ جگہ گلیوں میں، کوچوں میں نعروں کے ساتھ میں، یزید کے نعروں کے ساتھ میں پھر یزید کے پاس میں لے جایا گیا۔ جب اس کے محل میں سر کو لے جایا گیا اور وہاں محل کی عورتوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہاں پر مجمع دیکھنے کے لیے آیا۔ اب جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گھرانہ بچا تھا، جو عورتیں بچی تھیں اور ان میں سے صرف ایک مرد بچا تھا، ایک مرد، وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، اور یہ بیمار تھے، بیمار ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا، ورنہ پورے خاندان میں ایک معصوم بچہ تک بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے میں بتایا کہ اتنے بڑے ظالم ہو گئے تھے کہ دودھ پیتا معصوم بچہ وہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں میں اس طرح اٹھا کے اس کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے تو دودھ پیتے معصوم بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کی بھی گردن میں ایک ظالم نے حر ابن کامل نے ایک تیر مارا، جس کی وجہ سے وہ معصوم بچہ بھی شہید ہو گیا۔ تو پورے خاندان میں ایک مرد بھی نہیں چھوڑا، اور یہاں تک کہ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا جو زین العابدین جسے کہا جاتا ہے، جب یہ اس کو شہید کرنے کے لیے ظالم چلا ابن زیاد، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے واسطے کم سے کم اگر تمہارے اندر ذرا بھی رحم ہے میرے اوپر اتنا رحم تو کرو کہ میرے بعد میں ان کا کفیل کون ہوگا، کوئی مرد نہیں بچا ہے، ساری عورتیں
نسلیں باقی رہ گئی ہیں، اب کم سے کم ایک کفالت کے لیے تو چھوڑ دو۔ تو ایک درخواست کرنے پر بہت سارے پھر صحابہ وہاں پر موجود تھے، بہت سارے لوگوں نے درخواست کی کہ بیمار ہیں جن کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی درخواست کرنے کی وجہ سے اس ظالم نے اس بچے کو بھی چھوڑا، نہیں تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہ شہید کرنے کے لیے جا رہا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ تو میرے حال یزید کے گھر میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چھوٹی چھوٹی دو بیٹیاں تھیں، اب وہ بھیڑ میں کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی بھیڑ کے اوپر سے کھڑی ہو کر کے اپنے ابا جان کا سر دیکھنا چاہتی، ان کو معلوم نہیں ہے ابھی کیا ہو رہا ہے، تو وہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر یزید آگے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ان کو دیکھنے نہیں دے رہا ہے، مگر انہوں نے کسی طرح اس کے ہاتھوں کے بیچ میں سے گھس کر کے اپنے ابا جان کے سر مبارک کو جیسے ہی دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی، ہائے میرے ابا جان یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب ان کی چیخ نکلی تو یزید نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر رکھے تھے جہاں عورتیں تھیں، یزید کے گھر کی عورتوں سے رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوا، جب انہوں نے ان کی بچیوں کی چیخ کو سنا، پکار کو سنا تو دروازے توڑ کر کے باہر آ گئی، اور فرماتے ہیں مؤلف نے لکھا ہے کہ یزید کے گھر میں ایسا کوہرام مچ گیا جیسے کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، اس کی عورتوں نے رونا شروع کر دیا اور اس کی عورتوں نے تمام کوفہ والوں پر اور خود یزید کے اوپر لعنت برسانا شروع کر دیا کہ یزید تم بہت بڑے ظالم ہو، تم نے نواسے رسول کا چراغ بند کر دیا ہے، آج کے بعد ہم سے بات مت کرنا۔ اور کوفہ میں جو لوگ قاتلین حسین میں سے تھے، عورتوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے کہا ہمارے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تم قاتلین میں سے ہو، تم غدار ہو، تم دھوکے باز ہو، تم ہمارے پاس مت آنا، آج تم نے ان کے ساتھ میں دھوکہ کیا، کل تم ہمارے ساتھ میں دھوکہ کر۔ خود انہیں کی عورتوں نے انہیں گھر سے باہر دھکے دے کر کے نکال دیا کہ تم نے نواز رسول کے ساتھ میں غداری کی ہے، ان کے ساتھ میں دھوکہ کیا ہے، اور ان کے غداروں کو، ان کے قاتلوں کو ہم اپنے گھروں میں پناہ نہیں دے سکتے۔ خود ان کی عورتوں نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ یزید کے گھر میں ماتم چھا گیا اور زور زور سے کئی دن تک اسی طرح برابر ماتم چھاتا رہا۔ تو بہرحال یہ اس طرح خود انہیں کی عورتوں نے ان کے اوپر لعنت کی، اللہ سے ان کے لیے بددعا کی کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا اور ایسا ظلم کیا ہے کہ اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا ظلم آپ خود اندازہ لگائیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک تو ہے کہ شہید کر دیا جائے، بعد میں آزاد چھوڑ دیتے، انہوں نے اس طرح بھی آزاد نہیں چھوڑا، سروں کو گھمایا جا رہا ہے، پھر دفن بھی نہیں کیا، لاش کو بھی دفن نہیں کیا۔ ایک دن کے بعد میں یا 2 دن کے بعد میں بنو اسد آئے، انہوں نے آ کر کے جب دیکھا کہ سارے قافلے کو شہید کر دیا ہے تو انہوں نے پھر قبریں کھود کر کے وہاں پر معلوم نہیں جنازے کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بہرحال انہوں نے محبت کی وجہ سے وہ ان کو دفن کیا، ان کی لاشوں کو۔ اب دفن کیسے کرنا؟ گردنیں کہیں اور ہیں، بوٹیاں کہیں اور ہیں، ہاتھ کہیں اور پڑا ہے، پاؤں کہیں اور پڑے ہیں، یہ لاش کے ساتھ میں معاملہ ہو رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے گڑھے کھود کر کے ان کو دفن کیا۔ اس ظالم نے یہاں بھی نہیں چھوڑا، پھر اس کے بعد میں جب اسے معلوم ہوا ابن زیاد کو کہ بنو اسد نے آ کر کے ان کو دفن کر دیا ہے اور ان کی قبروں کے نشان کو بنا دیا گیا ہے، تو اس ظالم نے حکم دیا کہ وہاں پر پانی چھوڑ دیا جائے کہ تاکہ ان کی قبروں کے نشان موجود نہ رہیں، اس لیے کہ اگر قبروں کے نشان موجود رہیں گے لوگ ان کی قبروں کے پاس میں جائیں گے، حسین رضی اللہ عنہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں باقی رہے گی، اور یہ چاہتے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا نام دنیا سے مٹا دیا جائے، مگر ان ظالموں کو نہیں پتا تھا کہ ظلم کرنے والے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، مظلوم کا نام و نشان نہیں مٹتا۔ جو باطل کے اوپر ہوتا ہے اللہ اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، جو حق کے اوپر ہوتا ہے اللہ اس کے نام کو باقی رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے نہیں دیکھا ان ظالموں کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، ابن زیاد کا نام و نشان مٹ گیا، شمر کا نام و نشان مٹ گیا، نہ حکومت باقی ہے نہ نام و نشان باقی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے بچے کا نام ابن زیاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے بچے کا نام شمر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پتا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ اور دیکھ لو دنیا کے اندر لاکھوں کروڑ آج بھی حسین رضی اللہ عنہ کے دیوانے موجود ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر مرنے والے موجود ہیں، اپنی جان گنوانے والے موجود ہیں، حسین سے سچی محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گے، ان کا نام بھی مٹا دیں گے، ان کا نشان بھی مٹا دیں گے، ان کی قبروں کے نشان موجود نہیں رہیں گے، مگر دیکھ لو
جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ تو دور کی بات، پتہ نہیں لاکھوں آدمیاں کرسیوں پر بیٹھ کر کے بیان کرتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں، اور کروڑوں اربوں خربوں لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف سنتے ہیں اور ان کے لیے نغمے گاتے ہیں، ان کے لیے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے لیے شعر پڑھے جاتے ہیں، ان کے لیے لکھنے والوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، ان کے لیے شعر لکھنے والوں نے بڑے بڑے شعر کی کتابیں بھر ڈالی ہیں، مگر آج تک حسین کی تعریف ہو رہی ہے، ختم نہیں ہو سکی۔ اور یزیدیوں پر لعنت کی برسات ہوتی ہے، جب بھی کوئی خطیب اپنے خطبہ دیتا ہے یزید کے اوپر لعنت کرتا ہے اور حسین کی تعریف کرتا ہے۔ یہ ہے ذکر تو حسین رضی اللہ عنہ کا نام آج بھی باقی ہے، ان ظالموں کا نام نشان اللہ نے دنیا سے مٹا دیا۔ بہرحال انہوں نے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ نام و نشان مٹ جانا چاہیے، کہیں نشان باقی نہ رہے حسین رضی اللہ عنہ ان کے ماننے والوں کا۔ چنانچہ اس نے پانی چھوڑ دیا اور 40 دن تک برابر اس نے پانی چھوڑے رہا، 40 دن تک برابر پانی رہا، جہاں تک کہ جب زمین ہموار ہو گئی کچھ پتہ نہ رہا۔ اس نے کہا کہ اب تو ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اب کوئی ان کا نام نہیں لے گا۔ ایک بدو آیا، بدو کہتے ہیں جو دیہات کا رہنے والا، اسے پتا نہیں تھا، اسے بہت دنوں کے بعد میں پتا چلا۔ آج کے زمانے میں اگر ذرا سا کچھ یہاں پر ہوتا ہے تو پوری دنیا میں منٹوں میں خبر پہنچ جاتی ہے، مگر پہلے زمانے میں اگر کوئی واقعہ پیش آتا تو مہینوں سال لگ جایا کرتے تھے۔ تو ایک بدو کو علم ہوا، بہت دن گزر گئے، بہت زمانہ گزر گیا، اسے پتا چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ فوراً نکل پڑا، پیروں میں چپل نہیں ہے، بدن کے اوپر تھوڑا بہت کپڑا ہے، اور روتا ہوا چیختا ہوا چلاتا ہوا آ رہا ہے۔ بہت لمبا سفر کر کے جب آیا، بال پراگندہ ہو گئے ہیں اور دھول میں بھر گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کہنے لگے تو مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ مجنون نہیں تھا، وہ پاگل نہیں تھا، بلکہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا، اور حسین رضی اللہ عنہ کا سچا عاشق تھا۔ آیا اور آنے کے بعد میں کربلا کا بہت بڑا میدان ہے، آج بھی وہاں پر نشان لگائے ہوئے ہیں، بہت بڑا میدان ہے کربلا کا۔ اس نے آتے ہی مٹی کو سونگنا شروع کیا، اور مٹی کو اس طرح جیسے ایک جانور ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو تلاش کرتا ہے تو وہ زمین کو کریدتا ہوا سونگتا ہوا جاتا ہے۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ کا سچا عاشق زمین کو کھودتا ہوا، زمین کو اٹھا کے اپنے چہرے پر ملتا ہوا جب حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کے پاس میں پہنچا جہاں ان کو دفنایا گیا تھا، زور سے ایک چیخ ماری، کہا یہ ہے میرے حسین رضی اللہ عنہ کا جسم، یہاں پر دفنایا گیا۔ زور سے چیخ ماری اور وہیں پر مر گئے۔ یہ ہوتے ہیں سچے عاشق، اسے کہتے ہیں سچی محبت کرنے والا، اسے کہتے ہیں سچا عشق کرنے والا۔ زور سے چیخ ماری اور وہیں پر مر گیا، یہ ہوتے ہیں سچے عاشق۔ اللہ ایسی عاشقوں کو بدلہ بھی دیتا ہے، ایسے عاشقوں کو اللہ بدلہ بھی دیتا ہے۔ تو انہوں نے مٹانا چاہا کہ ہم مٹا دیں گے، مگر سچے عاشقوں کے دلوں سے عشق نہیں مٹا سکتے، محبت نہیں مٹا سکتے، وہ خود تو مٹ سکتے ہیں۔ بہرحال اتنے دنوں کے بعد میں آیا اور اس نے پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جس جگہ پر جسم کو دفنایا گیا تھا اس نے پہچان لیا محبت کی وجہ سے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں پر دفنایا گیا ہے۔ تو اتنی محبت لوگوں میں آج بھی ہے، کروڑوں سال۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کوئی تو بات ہوگی کہ صدیوں کے بعد بھی، کوئی تو بات ہوگی کہ صدیوں کے بعد بھی جس دل کو دیکھیے ہے دیوانہ حسین کا، جس دل کو دیکھیے ہے دیوانہ حسین کا، ہے چرچا آسماں پہ حسین کا، اور حسین سب کا سارا زمانہ حسین کا۔ تو بہرحال یہ کافر نے شعر لکھا کہ کوئی تو بات ہوگی کہ صدیوں کے بعد، یعنی تقریباً 1400 سال 1380 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی حسین رضی اللہ عنہ کے دیوانے موجود ہیں۔ تو وہ کافر لکھا ہے کہ آخر کوئی تو بات ہوگی کہ صدیوں کے بعد بھی جس دل کو دیکھیے ہے دیوانہ حسین کا۔ تو بہرحال حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے تو آج بھی موجود ہیں، وہ حکومتیں لے کر بھی مر گئے مگر حسین رضی اللہ عنہ آج بھی زندہ ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ مرے نہیں ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے اسے مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ بہرحال
یہ اس طرح کا واقعہ پیش ہے. ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا. اب اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انجام شروع ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اسی طرح ہم عذاب دیا کرتے ہیں اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا اور شروع یہی سے ہو گیا. حسین رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک آدمی آیا. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، ورنہ 9000 کا لشکر تھا، 9000 میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچا جس کو اللہ نے دنیا میں عذاب دے کر ہلاک نہ کیا ہو. اب 9000 کی مثالیں تو میں آپ کے سامنے لے نہیں سکتا، چند آدمیوں کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک آدمی جب تک جنگ بھی شروع نہیں ہوئی، خیمہ لگا ہوا ہے، حسین رضی اللہ عنہ عبادت کر رہے ہیں. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بیان کی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ یہ حسین جو اپنے آپ کو جگر گوشے رسول کہتا ہے. تو کسی نے کہا ہاں یہی حسین رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. تو اس ظالم نے کہا کہ اس انسان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا، پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا. حسین رضی اللہ عنہ اپنی عبادت میں مشغول ہے، انہوں نے سنا بھی نہیں. چنانچہ یہ بات کہہ کر کے وہ واپس لوٹ رہا تھا، اپنے گھوڑے کو واپس لے جانا چاہتا تھا کہ اتنے میں اچانک اس کا گھوڑا بگڑ گیا اور گھوڑا بگڑ کر کے بھاگا، وہاں سے دوڑا اور دوڑتا رہا پہاڑوں کے اوپر چڑھ گیا. اب وہ ظالم جو رسیاں جس کو لگام کہتے ہیں، یعنی لگام جو جس رسیوں سے گھوڑے کو باندھا ہوتا ہے، وہ رسیاں مضبوط پکڑے ہوا گھوڑے کو روکنا چاہتا ہے مگر گھوڑا رکتا نہیں ہے. گھوڑا بلک گیا ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ گیا ہے. اب جب اس نے اترنا چاہا تو اس ظالم کے پاؤں میں رسیاں الجھ گئی. اب گھوڑا بلک رہا ہے، اس کے پاؤں میں رسیاں الجھ گئی ہیں، پیچھے وہ لپٹا ہوا جا رہا ہے اور آگے گھوڑا جا رہا ہے. پٹک پٹک کر کے زمین پر پٹکا، پہاڑ پر پٹکا، کبھی اس پتھر پہ مارا کبھی اس پتھر پہ مارا، یہاں تک کہ اس ظالم کی بوٹیاں پورے پہاڑ کے اوپر پھیل گئی. یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ ہے اللہ کا عذاب. اصل اللہ کا عذاب اس کو کہتے ہیں. اور پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک بزرگ صالح ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے میدان کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس کے کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں نے دیکھا کہ گلیوں میں کوچوں میں ایک کتا بہت زیادہ پیاسا، کالے رنگ کا کتا بہت زیادہ پیاسا ہے، اور کبھی اس نالے میں جاتا ہے کبھی اس نالے میں جاتا ہے اور وہ پانی پینا چاہتا ہے مگر اسے کوئی پانی نہیں پلا رہا ہے. اس کے بعد میں نے سوچا کہ جانور ہے اور جانور کے اوپر رحم کرنا چاہیے. تو میں نے خواب میں سوچا کہ چلو اس کو پانی پلاتا ہوں. میں تھوڑا سا پانی لے کر کے اس کتے کے پاس میں گیا اور اسے میں نے اپنے پاس بلانا چاہا کہ آؤ پانی پی لو. تو جیسے ہی میں نے اسے اپنے پاس بلانے کے لیے آواز دی، غیب سے آواز آئی، خبردار صالح، اس ظالم کتے کو پانی مت پلانا کیونکہ قاتلین حسین میں سے ہے. یہ قاتلین حسین میں سے ہے جو کتے کی شکل میں آیا. فوراً حضرت صالح فرماتے میری آنکھ کھلی اور صبح میں پھر میں جب بیدار ہوا تو پھر مجھے یاد آیا کہ قاتلین حسین کو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ اللہ نے ان کا دردناک عذاب دکھایا. اس کے بعد میں ایک اور آدمی کا سنی، ایک اور آدمی جس وقت میں آپ نے واقعہ سنا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر 3 دن پہلے پانی بند کر دیے اور 4 شنبہ کو پانی نہیں ملا، جمعرات کو پانی نہیں ملا، جمعے کا پورا دن لڑائی میں گزر گیا، پانی نہیں ملا. جب جمعے کا دن آدھے سے زیادہ گزر گیا، حسین رضی اللہ عنہ لڑتے دوپہر کا وقت ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، حسین رضی اللہ عنہ کو پیاس لگتی اور پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے نزدیک چلے جاتے ہیں. لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں، پانی نہیں پینے دینا. جب حسین رضی اللہ عنہ پانی اس طرح لے کر کے اپنی تلوار نیچے رکھے ہوئے ہیں اور پانی ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اس طرح اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہیں، ایک ظالم حسین ابن نمیر وہ ایک تیر مارتا ہے اور پانی یہاں ہے، منہ کے قریب پہنچنے والا ہے اور ظالم کا تیر سیدھا حسین رضی اللہ عنہ کی گاڑی مبارک میں لگتا ہے اور یہاں سے پار ہو جاتا ہے. اس وقت پانی خون سے بھر جاتا ہے اور اس کے بعد میں حسین رضی اللہ عنہ یوں اچھالتے ہیں، یوں خون کو اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ لا تترک منہم احدا، ان ظالموں میں سے ایک کو بھی مت چھوڑنا. اب آپ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو فوراً قبول فرما دیں. اور یہ تو کون مظلوم ہے؟
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کا جگر گوشہ ہے، کیا اس کی دعا رد جا سکتی تھی؟ فوراً فرماتے ہیں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے حسین رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں پینے دیا اس کو پیاس لگی، اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، اسے پانی دیا گیا، اس نے پانی پی لیا، پھر اس کے بعد میں کہا پھر پانی پلاؤ، پھر پانی دیا گیا، پانی پی لیا، پھر اس نے کہا پھر پانی پلاؤ، پانی دیا گیا، پیتا رہا، یہاں تک کہ جتنا پانی تھا سارا اس کے پیٹ میں چڑھا دیا اور اس ظالم کا پیٹ پھٹ گیا اور وہیں زمین پر تڑپ تڑپ کے مر گیا، مگر پھر بھی یہی پیٹ پھٹ گیا ہے اور ظالم تڑپ رہا ہے، پھر بھی یہی کہہ رہا ہے مجھے پانی پلاؤ، مجھے کوئی پانی پلاؤ، مجھے کوئی پانی پلاؤ۔ یہ ہے اللہ کا عذاب، ظالم تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ ایسے ہی تھوڑی نا اہل بیت کا قول اتنا سستا ہے کہ کوئی بھی مار دے گا اور اللہ اسے انتقام ملے گا، اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال اس طرح مرا ایک آدمی، ایک بوڑھا آدمی، وہ اندھا ہو گیا اور گلیوں میں کبھی زمین میں پٹک رہا ہے اپنے سر کو، کبھی دیوار سے جا کے لگ رہا ہے، کبھی ادھر لگ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تو اچھا تھا، تیرے ساتھ میں کیا ہوا؟ کہنے لگا جب میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اپنے گھر واپس لوٹا تو رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہیں اور اپنی آستین کو یوں چڑھائے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہا کہ فلاں تو اتنا بڑا ظالم ہے، میرے نواسے کو شہید کر کے آرام سے سو رہا ہے، میرے نواسے کو شہید کر کے آرام سے سو رہا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کا خون یوں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ایک لوہے کی سلاخ نکالی اور خون یوں لگایا اور لگانے کے بعد میں میری آنکھوں میں لگا دیا۔ صبح میں جب میں اٹھا تو میں اندھا ہو گیا۔ اس طرح اللہ مجھے تھوڑے چھوڑ دے گا، حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ نے اندھا بنا دیا، کبھی یوں پٹک رہا ہے اپنے سر کو، کبھی دیوار میں مار رہا ہے، کبھی زمین پہ گر رہا ہے، کبھی یہاں لگ رہا ہے، کبھی وہاں لگ رہا ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا خوبصورت، بہت حسین جوان اور اتنا بڑا خوبصورت، بتاتے ہیں کہ کوفہ کی گلیوں سے جب نکلتا تھا تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے دیکھتے تھے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے لوگوں میں آیا تھے، جب کوئی آدمی مثال دیتا تو اس کی خوبصورتی کی مثال دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، بالکل سیاہ ہو گیا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا تو اتنا زیادہ خوبصورت تھا لوگوں میں اور تیرا چہرہ اتنا زیادہ سیاہ ہو گیا ہے، آخر کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے جس دن سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے آیا ہوں اسی دن سے میرے ساتھ میں معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ دو آدمی، جیسے ہی میری آنکھ لگتی ہے، دو آدمی آتے ہیں اور دو آدمی آگے ایک ادھر سے پکڑتا ہے، ادھر سے پکڑتا ہے اور مجھے پکڑ کے آگ کے پاس لے جاتا ہے اور آگ کے اندر میرے چہرے کو ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر ڈالتا ہے۔ پوری رات میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی سونے نہیں پاتا ہوں، میرے ساتھ میں یہ معاملہ۔ صبح میں اٹھ کے جب آئینے میں دیکھا تو رات میں جو آگ میں چہرہ جھلسایا گیا تھا ویسا ہی میرا چہرہ اللہ نے بنا دیا۔ تو اللہ اگر چاہتا موت بھی دے سکتا تھا انہیں، مگر اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ ظالموں کو ایسے آزاد نہیں چھوڑتا ہے، اللہ ایسے آزاد نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے ایسا بنا دیا کہ جہاں پہلے لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے آج لوگ اس کے اوپر لعنت بھیجنے لگے۔ یہ جا رہا ہے حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔ ایک آدمی آیا، مجلس لگی ہوئی ہے، کھانا کھا رہا ہے، کھانے کھاتے کھاتے یہی بات چل پڑی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل جتنے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو طرح طرح کا عذاب دے رہا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ سعادت کچھ بھی نہیں ہے، تو کہنے لگا میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب شام کا وقت ٹھٹے مارتا ہوا، مذاق کرتا ہوا اور رات میں اپنے گھر میں پہنچا۔ پہلے زمانے میں چراغ جلایا کرتے تھے، بیوی نے انتظار کرتے کرتے چراغ کو بند نہیں کیا بلکہ اسی طرح بستر کے اوپر سو گئی۔ وہ ظالم آیا، بڑے مغرور والے کپڑے، بڑے اب بھی عرب والے لوگ جو ہیں بڑے بڑے کپڑے پہنتے ہیں، بہت زیادہ لباس پہنتے ہیں اور پہلے لوگ بھی اسی طرح پہنا کرتے تھے۔ تو بہرحال چراغ بند کرنے کے لیے گیا، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس کے کپڑے میں پیچھے ذرا سی آگ لگ گئی اور اسے علم بھی نہ ہوا اور اسی طرح جل کر کے مر گیا۔ صبح میں آ کے لوگوں نے دیکھا کہ اس کا جسم کا ایک نشان بھی موجود نہیں تھا، سارا بدن اس کا کوئلہ بن گیا۔ تو یہ تھا حسین رضی اللہ عنہ کا نام مٹانے والوں کا انجام۔ یہ ہے ابھی کتنی مثالیں آپ کو دو۔ ایک آدمی جس نے علی اصغر یعنی میں نے ابھی آپ کو جو واقعہ بتایا کہ چھوٹے سے معصوم بچے کے اوپر جس نے تیر چلایا تھا، اللہ نے اس کو کیسا دردناک عذاب دیا۔
فرماتے ہیں کہ اسے اتنا بڑا عذاب ہوا کہ ایک مرتبہ آگ کے قریب ہو گیا اور وہ آگ میں گر گیا اور اس کا سامنے کا حصہ جل گیا، سامنے کا حصہ اس کا جل گیا۔ اب جو حصہ اس کا جل گیا تھا اس میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی کہ وہ لوگوں سے کہتا میرے اوپر برف ڈالو، میرے اوپر پانی ڈالو، اور پیچھے کا حصہ جو تھا، پیٹھ کا حصہ اس اتنا زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا، لوگوں سے کہتا میرے یہاں آگ جلا دو۔ تو ادھر آگ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے تڑپتا، اور ادھر پیچھے وہ سردی کی وجہ سے تڑپتا۔ لوگ سامنے پانی ڈالتے تو پیچھے اس کے بھڑکا شروع ہو جاتا، اور پیچھے اگر اس کی آگ جلاتے سامنے بھڑکا شروع ہو جاتا، اور اسی طرح یوں ہی تڑپتا رہا۔ لوگوں نے یہاں تک کہ آخر میں آ کے خود اس کو مار دی۔ اب لوگ کیا کرتے؟ لوگوں سے کہتا، اپنے گھر والوں سے کہتا، اپنے بچوں سے کہتا میرے اوپر پانی ڈالو، پانی ڈالتے پھر چلاتا کہ میرے پیچھے آگ جلاؤ۔ بچے نے کہا، بچوں نے خود مار دی۔ یہ ہے حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا انجام۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خود بچوں نے مار دیا، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ انجام دکھایا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعات ہے، اب میں زیادہ واقعات نہیں بتاؤں گا، آپ کا وقت بہت نزدیک آ رہا ہے۔ اب مختصر کر کے جو آدمی زیادہ شریک تھے، جن کا نام زیادہ آیا، آپ ان حضرات کا سنیے، یزید کا سنیے۔ یزید جس ظالم کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ انجام دیا گیا، یزید کے ساتھ میں کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد میں اب یزید کی زندگی تو یہاں سے جہنم بن گئی۔ جیسے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو لوگوں میں جہاں جہاں یہ معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو یزید نے شہید کرا دیا ہے، لوگوں نے بغاوت کرنا شروع کر دیا، اور یزید اپنے گھر میں تڑپتا یہاں تک کہ آخر میں آ کے صرف 2 سال زندہ رہا۔ اس کے بعد میں 2 سال، یا کسی تاریخ لکھنے والے نے 3 سال لکھا ہے، 3 سال 3 مہینے، یا 2 سال 3 مہینے، بہرحال 2 سال ہو یا 3 سال، اس نے اتنا جو زمانہ گزارا ہے بہت بے دردی کے ساتھ میں گزارا۔ فرماتے ہیں اسے اتنا بڑا، پہلے اس کی پیٹھ میں درد شروع ہوا، اور اتنا زیادہ درد شروع ہوا کہ جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس طرح یہ وقت کا اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والا اس طرح تڑپتا تھا۔ سب لوگوں نے بلانے کے بعد میں اس کا علاج کرنا چاہا، مگر کسی سے اس کا علاج نہ ہوا۔ اس کے بعد میں پیٹھ کا درد پیٹ میں آ گیا، پیٹ کی ساری آنتڑیاں خراب ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ اسے پیاس لگی، اسے پانی دیا گیا، اسے اگر پانی نہیں دیتے تو بہت زیادہ چیختا چلاتا مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، اور جب اس کو پانی دیتے ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے نیچے نہیں جاتا۔ اگر ایک قطرہ اس کے حلق کے نیچے پانی کا بھی چلا جاتا، کھانا تو دور کی بات، مزے لینے والا، اپنے آپ کو عیاش کہنے والا، اپنے آپ کو حاکم کہنے والا، اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والا، اس کا انجام سن لو، ظالموں سن لو، جو وقت کے ظالم ہیں انہیں بھی اللہ کے اس سبق سے اسے عبرت لینی چاہیے اس واقعے سے۔ یہ اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ سارے لوگوں میں اپنے حکومت قائم کر دوں گا، جو میری بات کو نہیں مانے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آج اسی کی بات لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، خود اپنے آپ کو ایک لقمہ اب اس کے پیٹ کے اندر بھی نہیں پہنچ رہا ہے۔ بہرحال اگر پانی کا قطرہ اس کے حلق کے اندر چلا جاتا تو یہ کہتا مجھے زہر دے رہے ہو، زہر دے رہے ہو، دور لے کے جاؤ، پانی دور لے کے جاؤ، میں نہیں پیوں گا۔ اور اس سے پوچھا جاتا تو یہ بتاتا کہ جیسے کہ پانی کا ایک قطرہ میرے حلق کے اندر جاتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے حلق میں کانٹے پکڑ کے گھسیٹے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ درد ہوتا ہے۔ کس کو ہو رہا ہے؟ یزید کو ہو رہا ہے، جس نے یہ سب کچھ کرایا ہے، جو اپنے آپ کو حاکم کہلوا رہا ہے، اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ۔ اور جب پانی واپس لے کے چلے جاتے پھر پیاس لگتی، پھر کہتا پانی لاؤ، ذرا پانی لاؤ، پھر پانی لاتے، پھر ذرا ایک قطرہ پانی پیتا، پھر اسی طرح چیختا چلا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کی آواز چیخنے چلانے کی وجہ سے خنزیر کی آواز میں بدل گئی۔ اور پھر اس کے بعد میں جب یہ مرا تو مرنے کے بعد میں اس کی لاش میں اتنی زیادہ بدبو ہو گئی تھی کہ لوگوں نے جلدی کر کے اس کو گھڑے کے اندر دبایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کرنے والوں کا انجام ہے۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم کرنے والوں کا انجام ہے کہ اللہ تبارک جس حکومت کے نصیب۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بڑے بیٹے کو معاویہ ابن یزید کو بلایا،
اور بلانے کے بعد میں اس نے کہا کہ میرے بیٹے، یہ کہنے والا تھا، اب زبان تو اس کی نہیں چل رہی تھی، بہت دیر میں ایک لفظ اس کی زبان سے نکلتا تھا، جس نے کہا ہے میرے بیٹے، بڑے ہی آرزو کے ساتھ میں، محبتوں کے ساتھ میں اپنے بیٹے کو اس طرح بلا رہا ہے، اور اس کا بیٹا قریب جا رہا ہے۔ اور معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں لوگ، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ذرا کچھ صحیح تھا، ایک ایک آدمی تھا، تو جیسے اس نے یوں ہاتھ پکڑنا چاہا اور اس کے بیٹے معاویہ نے اس کا ہاتھ یوں پکڑا اور یوں جھٹک کے مارا، کہا خبردار اپنی زبان سے ایک لفظ بھی مت نکالنا، مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد میں تو بادشاہ بن جانا، میرے بعد میں تو امیر بن جانا۔ یاد رکھو تمہاری اس امارت کی بنیاد جگر غوث رسول نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رکھی ہوئی ہے، میں ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خود اس کا بیٹا کہہ رہا ہے، اس کے بیٹے نے خود اس کا ہاتھ جھٹک کے مار دیا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا یہ میرے خلاف ہو گیا، اعلان کرنے والا لوگوں میں کہ سارے مسلمان میرے ہاتھ پر بیعت کریں، آج اس کا بیٹا خود اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انجام، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، یہ ہے اللہ کا عذاب۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو چیخ ماری، کہا مجھے مار دو، میرا بیٹا میری بات سننے کے وقت کا حاکم، اس کا بیٹا ہی خود اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے پیر اس طرح پٹکنے لگا، سر پٹکنے لگا، اور اسی طرح سر پٹکتے پٹکتے، پیر پٹکتے پٹکتے یوں مر گئے، یہ مر، نہ حکومت رہی، نہ حاکم رہا، نہ بادشاہ رہا، نہ امارت رہی، نہ دنیا ملی، نہ مال ملا، نہ آخرت ملی، سب کچھ برباد کر دیا اس کی خاطر، ایک حکومت کی خاطر، ایک مال کی خاطر، ایک دولت کی خاطر، ایک عہدے کی خاطر، اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیا، اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ بہرحال اس طرح سلسلہ چلتا رہا، ایک کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں گرفتار کرتا رہا۔ اس کے بعد میں صرف 5 سال کا زمانہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک آدمی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، مختار ثقفی۔ سن 61 ہجری میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور سن 66 ہجری میں یہ مختار ثقفی آ گیا۔ یہ مختار ثقفی ویسے تو بہت بڑا ظالم تھا، جس طرح وہ ظالم تھے یہ بھی ظالم تھا، اور یہ سیاست میں آنا چاہتا تھا، یہ حاکم بننا چاہتا تھا، اور ظالموں کے میں نے آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت شروع میں پڑھ کر کے سنائی تھی، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو عذاب اس طرح دیتا ہے کہ آپس میں ظالموں کو بھڑا دیتا ہے، آپس میں ظالم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اکثر بڑے بڑے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عذاب دیا ہے کہ خود انہی کے لوگوں نے عہدے کے واسطے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ بہرحال مختار ثقفی یہ جیل میں رہ کے آیا۔ اب جیل میں رہنے کے بعد میں یا تو آدمی سدھرتا ہے یا آدمی بگڑتا ہے، دو ہی کام ہوتے ہیں، یا تو سدھر کے آتا ہے یا آنے کے بعد میں بگڑ جاتا ہے۔ اب جب آنے کے بعد میں اس نے سنا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں اس طرح معاملہ آیا، اب یہ اپنی حکومت لانا چاہتا تھا، اور جو لوگ سیاست کرنے والے ہیں اب کسی کی حکومت گرا کر کے اپنی حکومت لانی ہے تو کوئی نہ کوئی مدعا تو سامنے کھڑا کرنا پڑتا ہے نا، کوئی ایسا مدعا بنانا پڑتا ہے جیسا کہ موجودہ زمانے میں، بہرحال آپ سمجھدار ہیں، میں نہیں کہوں گا، تو بہرحال کوئی نہ کوئی مدعا بنانا پڑتا ہے جو مدعا لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ بھائی میں فلاں کام ایسا کروں گا، آپ میرے ساتھ میں آ جائیں۔ اس نے کہا اس سے اچھا کون سا موقع مل سکتا ہے، اگرچہ ظالم تھا چھوڑو، اللہ نے ظالم کو ہی ان کے اوپر مسلط کیا۔ ایک آدمی کے پاس میں گھروں میں گئے اور تبلیغ کرنا شروع کیا، کہا آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ حضرت حسین اتنا بڑا مقام رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے ساتھ میں آپ کو معلوم نہیں ہے کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں معلوم ہے کیا ہوا، بہت زیادہ ظلم ہوا کہ جب ظلم ہوا ہے تو آپ گھروں میں آرام سے کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم کیا کریں، اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ کہا میں تمہارے ساتھ۔ ایک کے پاس میں گیا، جس کے پاس میں جاتا اس کی لسٹ بنا لیتا۔ جب ایک کے پاس میں گیا، اس کے بعد میں ٹولیاں بنانی شروع کر دی، 10 آدمیوں کا گروپ، 10 آدمیوں کا گروپ، 10 آدمیوں کا گروپ، اس میں لیڈر بنانے شروع کر دی۔ اب لوگوں کے دلوں میں تو پہلے سے جو غصہ تھا، جس وقت میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ہر ایک کے دل میں غصہ تھا، ہر ایک انتقام لینا چاہتا تھا، مگر ان کے ساتھ میں کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا کھڑا ہو کے چلنے والا جو ان کو بنا کے لے کے چلتا۔ وہ لوگ ڈرتے تھے کیونکہ ان کی حکومت بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، وہ بہت زیادہ جو بھی گردن اٹھاتا
تو اس کی گردن کو دبا دیا جاتا تھا، کاٹ دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ بہرحال اس نے بہت ہی مصلحت کے ساتھ میں، بہت حکمت کے ساتھ میں، بہت عقل مندی کے ساتھ میں ایک ایک کے پاس جا کے پھر اس کے بعد میں 10-10 لوگوں کی جماعت بنا کر کے جب اس نے دیکھا میرے ساتھ میں ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہو گیا، اس نے کھلم کھلا بیان دیا کھڑے ہو کر کے اور کہا کہ لوگوں، اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا تمہیں۔ تم نے نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کوفہ میں بلا کر کے تم نے شہید کرا دیا، اور تم آج تک اپنے گھروں میں آرام سے بیٹے کھا رہے ہو۔ اہل بیت کے اوپر کیا گزرا تمہیں معلوم نہیں ہے، علی اصغر کو کیسے شہید کر دیا گیا تمہیں معلوم نہیں ہے، علی اکبر کو کیسے شہید کر دیا گیا تمہیں معلوم نہیں ہے، اہل بیت کو کیسے تڑپایا گیا تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بہت جوشیلے انداز میں اس نے بیان کیا۔ سب لوگوں نے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اعلان کرتا ہوں آج سے حسین رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین میں سے ہیں، جو شخص آ کر کے مجھے خبر دے گا کہ فلاں شخص حسین کے قاتل میں سے تھا، میں اسے انعام دوں گا، اور جو شخص حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کو پناہ دے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اب یہ سننا تھا لوگوں کا۔ اس کے بعد میں جو خود گھر والے تھے ان کے گھر والوں نے آگے بتایا کہ ہمارا باپ بھی اس میں شریک تھا، ہمارا بھائی بھی اس میں شریک تھا، کیونکہ گھر والے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوفہ والوں نے عورتوں نے بھی دروازے بند کر لیے تھے اور ظالموں کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیا تھا، اور تو انہوں نے سب نے آگے بتایا کہ ہمارا باپ تھا، ہمارا دادا تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا بیٹا تھا، اور انہوں نے ایسا کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے انعام کے لالچ میں، کچھ لوگوں نے پیسوں کے لالچ میں آگے بتایا، اور جن لوگوں نے نہیں بتایا اس نے چن چن کر کے ایک لسٹ بنوائی کہ لسٹ بناؤ۔ لسٹ بنانے کے بعد میں چن چن کر کے لوگوں کو مارا، چن چن کر کے لوگوں کو مارا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں 240 پر 8 آدمیوں کو قتل کر کے ان کی گردنوں کو لٹکا دیا کہ دیکھو یہ ہے حسین رضی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں 250 آدمیوں کو قتل کر دیا، اس کے بعد میں جو نہیں بتانا چاہتا تھا اس نے، جو بتانا چاہتا تھا اس نے، ہر ایک نے آ کے بتایا کہ آؤ فلاں جگہ ہمارے ساتھ میں، آؤ فلاں جگہ ہمارے ساتھ میں، اور اس نے جماعت بنا دی۔ جیسے یہ خبر آتی کہ فلاں جگہ ہے، اپنی جماعت کو بھیجتا اور کہا تھا فوراً ختم کر دو، کسی کو بھی معاف نہیں کرنا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں انہیں کو سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ سب کے لیے امن و امان ہے، سب کے لیے امان کا پیغام ہے، کسی کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم غریب کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم مالدار کو کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہمارا کسی حکومت سے کچھ لینا دینا، بلکہ ہم تو صرف حسین رضی اللہ عنہ کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اب لوگوں نے دیکھا واقعات انتقام لے رہے ہیں تو ہر ایک آدمی اس کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا۔ بہرحال جب اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، اب جو ان میں سے بڑے بڑے آدمی تھے، ابن زیاد اب آ گیا اس کا نمبر، بہت اچھل رہا تھا، بہت کود رہا تھا، اور اس کے بعد میں اس کے پیچھے دوڑائے گئے اور گھوڑے دوڑائے گئے، جماعت کو بھیجا گیا، بھاگا نکل کر کے، کہا بچا لو بچا لو، لوگوں سے جا کے پناہ مانگتا، کوئی دروازہ کھولو، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، مگر آخر میں آ کے پکڑا گیا، اور پکڑے جانے کے بعد میں جب ابن زیاد کا سر وہاں پر پہنچا تو پھر مختار ثقفی نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا انتقام ہے۔ اور پھر ایک آدمی شمر نام تھا، شمر آپ حضرات نے سنا بہت بڑا ظالم تھا، اور اسی ظالم نے حکم دیا تھا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ مل کر کے حملہ کرو، مل کر کے حملہ کرو۔ اس ظالم کو جب پکڑانے کے بھیجا تو یہ جنگلوں میں چلا گیا اپنی جماعت کو لے کے۔ جب جنگلوں میں اس کی جماعت نے دیکھا کہ آج بچنے والے نہیں ہیں، اس کی جماعت اس کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئی، یہ اکیلا رہ گیا۔ اس کے بعد میں اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس کی گردن کو کاٹ کے وہ مختار ثقفی کے سامنے بھیجا گیا، اور اس کی لاش کو مختار ثقفی نے کتوں کے سامنے ڈال دیا، کتوں کے سامنے لاش کو ڈال دیا، دفن بھی نہیں کرنے دیا۔ کہا جو لاش کو آ کے ہاتھ لگائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، جو اس کو دفن کرے گا اس کو بھی اسی کے ساتھ دفن کر دوں گا۔ فرمایا اس کی لاش اسی طرح پڑی رہے گی، اسی طرح گلتی رہے گی، سڑتی رہے گی۔ ایک اور آدمی جس نے حسین رضی اللہ عنہ کے کو تیر مارا تھا، اب وہ آ گیا، اس کو پکڑا گیا، کہا اسے پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لانے کے بعد میں اس کو رسی سے زندہ باندھ دیا گیا، اور باندھنے کے بعد میں کہا تیر مارو، اس کو تیر مارا، زندہ تیر مارا گیا، اور وہ تڑپنے لگا، کہا تیر مارو، جتنا تیر تم مار سکتے ہو مارو۔ کوئی آنکھ میں لگا، کوئی ناک میں لگا، کوئی ہاتھ میں لگا، کوئی پیر میں لگا۔ ظالموں کو ظلم اسی طرح دیا جاتا ہے، اور انہیں پتا چلنا چاہیے کہ ظلم کیا ہوتا ہے، اور انہیں پتا چلنا چاہیے کہ جس وقت میں حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت پر تم تیر چلا رہے تھے، ان کے بدن کے اوپر کس طرح درد ہوا ہوگا، ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ان کو کتنی مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوگی، آج انہیں پتا چلنا چاہیے۔ بہرحال اسی طرح لڑتا رہا، اور ایک تیر مارا جاتا، پھر اس کے بعد کہتا رک جاؤ۔ جب وہ درد سے تڑپتا رہتا، اس کے بعد میں جب اس کا درد کم ہوتا پھر کہتا اب ایک تیر مارو،
اب ایک تیر مارو، اس طرح سے تڑپا 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 کے مارا. اور ایک آدمی اس نے حسین رضی اللہ عنہ کا امامہ تو بھی اٹھا کر کے یوں اچھالی تھی. کہا اس کو پکڑ کے لا. کہا تو نے حسین رضی اللہ عنہ کی ٹوپی کو اتارا تھا ظالم، تجھے شرم نہیں آئی؟ کہا بتا کون سے ہاتھ سے اتارا تھا. کہنے لگا پہلے ہاتھ لگایا تھا، ہاتھ کاٹ دیا. اس کے بعد میں کہا پھر بتا کون سے ہاتھ سے. پھر کہا یہ ہاتھ لگایا تھا، پھر یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. کہا زمین پہ کھڑا ہے، شرم نہیں آئی؟ ایک پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا. اس طرح زمین پہ گر گیا. کہا اب اٹھا کے باہر بیٹھ دو، چیل کا بو اس کی لاش سے کھلائی. یہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل. ایک آدمی تھا جس نے حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر گھوڑے دوڑائے تھے. کہا ان کو پکڑو. وہ چند آدمی تھے، 10-12 گھوڑے دوڑائے گئے تھے، چند آدمی تھے. سب کو باندھ دیا گیا، سب کے پیر اور ہاتھ اس طرح ملا کے باندھ دیے گئے اور اس طرح یوں ہٹا دیا گیا چاروں طرف. اور کہا کہ اب دوڑاؤ ان کے اوپر گھوڑے. پھر ان کے اوپر زندہ حسین رضی اللہ عنہ کی تو لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، اس نے ان کے زندوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے. کہا لو مزہ، حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر گھوڑے دوڑانے والوں اب مزہ لو. اور ایسے ہی ایک آدمی اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر چڑھ کے پتھر مارا تھا. کہا اس کو بھی پکڑ کے لاؤ. اس کو باندھا گیا. کہا اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو تاکہ درد تکلیف زیادہ ہو. اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر مار مار کر کے اسی طرح اس کو شہید، اس کو قتل کیا گیا. اس میں ایک آدمی عمر ابن سعد جو 4000 کا لشکر لے کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعاقب میں پہنچا تھا، اس کو بہت دور سے پکڑ کے لایا گیا. اور پکڑ کے لانے کے بعد میں اس کی گردن بھی مختار ثقفی کے سامنے لائی گئی. مجمع بہت بڑا تھا، بہت بڑے مجمع میں اس کا بیٹا بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا اس کی گردن کو یہاں لٹکا دو. گردن لٹکانے کے بعد میں اس کے بیٹے کو کھڑا کیا کہ کھڑا ہو. کھڑا ہونے کے بعد اس سے پوچھا کہ بتا تیری کیا رائے ہے؟ تیرے باپ کا سر وہاں پر لٹکا ہوا ہے، تیرا باپ قاتل حسین میں سے تھا، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہنے لگا جب میرا ابا نہیں میں کیا کروں گا؟ فوراً تلوار نکالی. کہا لے تو بھی ابا کے ساتھ میں جا. اور لٹکانے کے بعد میں کہا یہ حسین رضی اللہ عنہ کے بدلے میں اور یہ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اصغر کے بدلے میں. اور اس کے بعد میں پھر اس نے کہا مختار ثقفی نے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر میں اس جیسے 1000 سر بھی یہاں پر لا کے لٹکا ہوں، حسین رضی اللہ عنہ کے انگلی کے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بڑا مقام ہے. تو بہرحال اس طرح میں آپ کو واقعات کتنے زیادہ سنا، کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اس طرح میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ شریک تھے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. ہر آدمی کو، کسی کا ہاتھ کٹا، کوئی اندھا ہوا، کوئی زخمی ہوا، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو پتھروں سے مارا گیا، کسی کو تیر سے مارا گیا. اور تڑپا تڑپا کے اللہ نے انہیں موت دیے. اور پھر آخرت میں ان کو کتنا عذاب ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ہی خوشخبری مل گئی تھی کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو وہاں پر شہید کیا جائے گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو قاتلین حسین میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ایک ایک تابوت کے اندر بند کرے گا، ایک ایک تابوت کے اندر بند کرے گا. اور بند کرنے کے بعد میں جس وقت میں قیامت کا میدان ہوگا سب لوگ آئیں گے. حسین رضی اللہ عنہ اپنا سر نیزے پر لیے ہوئے آئیں گے، اس طرح نیزے پر سر لیے ہوئے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بن کے آئیں گے. جس طرح آج کورٹ چلتی ہے نا، جج اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا، وکیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور مجرم وہ سب کوفہ والے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ اللہ میرا یہ سر ہے اور یہ کوفہ والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ میں اپنے نواسے کی طرف سے وکیل بن کے آیا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ ان سب ظالموں کو تابوت کے اندر بند کیا، الگ طریقے سے تابوت بنایا جائے گا. اور اللہ عالم وہ کیسا تابوت ہوگا، جہنم کا کتنا خطرناک تابوت ہوگا. اور پھر فرمایا گیا کہ ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اور فرمایا گیا کہ ان کو جتنا ساری دنیا کے کافروں کو، ساری دنیا کے مشرکوں کو، ساری دنیا کے نافرمانوں کو عذاب ہوگا، اور اس تمام عذاب کا صرف آدھا حصہ قاتلین حسین کو دیا جائے گا. ساری دنیا کو یعنی اربوں خربوں انسانوں کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا آدھا حصہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. کی اولاد ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں جن کے اوپر تلوار اس امت نے چلائی تھی، کوفہ والوں نے چلائی تھی. بہرحال جب لاش کو دیکھا گیا تو 72 آدمی شہید ہوئے. اس کے بعد میں جب شہید کر دیا گیا، کوفہ والے اتنے بڑے ظالم ہو گئے تھے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرا سا بھی خوف نہیں آیا.
ان کے دل میں اللہ کا ذرا سا بھی ڈر نہیں آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ چلو شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد میں چھوڑ دیا جاتا۔ ایک روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شہید کرنے کے بعد میں 72 کے 72 آدمیوں کی گردنوں کو ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا، ان کے سر کو نکال دیا گیا، 72 کے بعد کر کے سر کو نکال دیا گیا، اور سر کو نکالنے کے بعد میں پھر بھی یہاں تک بس نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا، اس کے بعد میں ابن زیاد بدبخت نے حکم دیا کہ اب کچھ گھوڑوں کو ان کی لاش کے اوپر دوڑایا جائے۔ چنانچہ کچھ گھوڑوں کو لاش کے اوپر دوڑایا گیا، جس سے اعضاء کٹ گئے اور بوٹیاں بوٹیاں ریزہ ریزہ ان کے جسم میں ہو گئے۔ تو کوفہ والے اتنے بڑے ظالم ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ انہوں نے شہید ہونے کے بعد میں لاش کو بھی نہیں چھوڑا، اعضاء کو الگ الگ کر دیا گیا اور جسم سے سر کو الگ کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھی پھر بھی لاش کو نہیں چھوڑا، دفن بھی نہیں کیا، بلکہ اسی طرح وہاں میدان میں چھوڑ کر کے اور گھوڑے دوڑا کر کے چلے گئے، جسم کے ریزہ ریزہ ہو گیا، بوٹیاں بکھر گئی ہیں، اور اس کے بعد میں وہ چلے گئے اور چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور پھر یہاں تک بھی بس نہیں، بلکہ جب کوفہ میں گئے تو اعلان کرایا کہ جو یزید کا باغی ہے وہ ہم اس کا سر کاٹ کے لا رہے ہیں، اور کوفہ کی گلیوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر گھمایا گیا، کوفہ کی گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں لے جا کے رکھ دیا گیا، اور اعلان کرایا گیا کہ دیکھو یزید کے ساتھ میں جو دھوکہ کرنے والے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر ابن زیاد کے سامنے وہ سر لا کے رکھا ہے۔ یہ ابن زیاد بڑا